مفتی صاحب، ایک لڑکی نے کعبے کے اندر جا کر گستاخی کی لیکن اس پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ دیکھو، اگر آپ کی مرضی سے عذاب آنے لگے نا، پھر پوری دنیا ایک ہی بار میں ختم ہو جائے گی، پھر دنیا میں کچھ رہے گا ہی نہیں۔ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ گناہ گار بندے سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ عذاب دینے لگے نا، تو ہزاروں لاکھوں لوگ پوری دنیا میں، کروڑوں لوگ ایسا ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، یعنی کتنے لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو، اگر ہم اپنی سمجھ سے گئے تو اللہ کو فوراً عذاب دے دینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ دیکھو، جیسے ہم کسی کے لیے سوچ رہے ہیں نا کہ اس کی فلاں غلطی پر اس پر عذاب کیوں نہیں آیا، ایسی غلطیاں دن بھر میں ہم نہ جانے کتنی کرتے ہیں۔ ہم لوگ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، دین اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں گناہ ہی تو ہیں۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو ہمیں بھی جینے کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی روٹی کھلا رہا ہے، پھر بھی کھانا کھلا رہا ہے، پھر بھی پانی پلا رہا ہے۔ دیکھو، عذاب آنا دنیا میں اگر کسی پہ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان برحق ہے۔ دیکھو، اگر برا ہوتا تو عذاب آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کا دن رکھا ہے وہ قرآن میں کیا بتایا؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے دن اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ قیامت کے دن صرف 2 کیٹیگری ہوگی، جتنے آج دنیا میں فرقے ہیں، قیامت کے دن صرف 2 کیٹیگری ہوں گی، ایک جنتی ایک جہنمی۔ جو نیک لوگ ہیں وہ جنتی، جو برے لوگ ہیں وہ جہنمی۔ اور رہا مسئلہ اس کا کہ اس کو ابھی بہت تیزی سے ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک لڑکی نے جا کر کعبے کے اندر اور بڑی احرام باندھ کر اور وہ عجیب طرح سے بال کھول کر اور اس نے ویڈیو بنا رہی ہے۔ تو میں نے جب اس پر تحقیق کی تو وہ لڑکی ہی نہیں ہے، وہ اصل میں کوئی لڑکا ہے، وہ اس طرح سے لمبے بال رکھ رہا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے نا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب لڑکے لڑکیوں کے طریقے کو اپنائیں گے اور لڑکیاں لڑکے کے طریقوں کو اپنائیں گی۔ اور یہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہننا اور ان جیسی شکل و صورت کو اختیار کرنا۔ بھائی، اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، مرد بن کے رہو نا۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کر لیا، وہ بال لمبے کر لیا اور سرخی اور پاؤڈر لگا لگا کے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اب یہ سب حرکتیں انسان کو بند کرنا چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے ایک غلطی کی، اب اس کی ایک غلطی کو لے کر پھر یوٹیوبر اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس ان کو تو ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے ٹرینڈنگ کے لیے، وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ اس طرح کی تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ہم نماز، روزہ، قرآن، دین، اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آقا علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کی محبت، ہم ان تمام چیزوں کو فوکس کریں۔ ہمیں نہیں مطلب ہے، اور اگر وہ لڑکی نہیں ہے، پہلی چیز یہ لڑکا ہے، اور اس نے اگر اس قسم کی حرکت کو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا کہ بھائی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا۔ اور وہاں کوئی بندہ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی عقل میں تو ٹھیک کر رہا ہے، وہ جو وہاں گیا کیوں ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو اس کو تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم غلط ہے ہی نہیں۔ ہر گناہ گار کو کیا وہ بندہ گناہ گار لگتا ہے؟ ہر غلط کرنے والے انسان کو اس کو اپنی رائے ٹھیک لگتی ہے، وہ تو سمجھتا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو غلط کرنے والا اپنے آپ کو غلط سمجھتا کیا ہے؟ وہ تو دوسرے لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم کسی کو غلط سمجھ رہے ہیں، کوئی ہمیں غلط سمجھ رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، ہاں برائی کو برائی کہیں، اچھائی کو اچھائی کہیں، لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے اور خود کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کرو گے تمہارے لیے، جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا وہ ان کے لیے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے لوگوں نے، پہلی امتوں نے کیا کیا تھا۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کی ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔